آیت نمبر 161 میں ہے، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ اور پیو جہاں سے چاہو۔ یہ بستی ہے فلسطین کا پہلا شہر اریحا، جو کہ آج بھی جیریکو نام سے موجود ہے دنیا میں۔ اور فرمایا کہ حتہ کہتے رہو اور شہر کے دروازوں میں سر جھکا کر داخل ہو۔ ان سے حتتن کہنے کا آرڈر تھا، یعنی مغفرت مغفرت، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 162 میں ہے، تو بدل دی اس بات کے بجائے دوسری بات، تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک آسمانی عذاب۔ انہوں نے حتتن کو حنتتن سے بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیج دیا۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ ان میں طاعون پھیل گیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ رکو نمبر 21 جو کہ آیات 163 سے 171 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 163 ہے، اور ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی۔ یہ ہے اصحاب سبت کا واقعہ، اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو بستی ہے اصحاب سبت کی، وہ ایلات کی بندرگاہ آج وہاں پر موجود ہے۔ جب سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، اور وہ حد سے تجاوز کیا تھا کہ ان پر سیٹرڈے کا، سبت کے دن کا بزنس حرام تھا۔ اس دن کو اللہ نے عبادت کے لیے خاص کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ مچھلی کا کاروبار تھا ان کا، اور سیٹرڈے کو مچھلیاں بہت زیادہ ہی اوپر آتی تھیں پانی پر، اور وہ دیکھ کر بالکل بے چین ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے تجاوز کیا کیا کہ وہاں سے سمندر سے نالیاں کھود لیتے، سیٹرڈے کو جب دیکھ کے بے چین ہو رہے ہوتے تو نالیاں کھود لیتے اور اس کو ایک گڈھے سے ملا دیتے، ایک تالاب سا بنا دیتے، یہاں تک کہ مچھلیاں اس راستے سے گڈھے میں آ جاتی تو نالیوں کو پاٹ کر بند کر دیتے، اور وہ جو تالاب میں مچھلیاں رہتی وہ اگلے دن پکڑ لیتے۔ تو آیت 163 میں یہ اس طرح ہم آزماتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی وہ مچھلیاں جو سیٹرڈے کو زیادہ آتی تھیں وہ ان کے لیے ذریعہ آزمائش تھا۔ تو ایسی حرکت کرنے والے وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان میں سے 3 گروپ ہو گیا تھا، 3 گروہ تھا۔ ایک گروہ تو جو تھا وہ اپنی ذات سے ایسے حرکت کا ارتکاب کرتا تھا، وہ خود سے یہ کام کرنے میں ملوث تھا۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ ایسا کام نہیں کرتا تھا لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور ایک تیسرا گروہ تھا وہاں پر جو ان کو منع کرتا تھا کہ ایسا مت کرو، یہ اللہ کی حدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، ایسا مت کرو، ان کو روکتا تھا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 164 میں دوسرے اور تیسرے گروہ کا ایک مکالمہ آیا ہے کہ اور جب کہا ایک گروہ نے، کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا تو انہیں عذاب دینے والا ہے بہت سخت۔ دوسرا گروہ کہہ رہا تھا تیسرے گروہ سے، کیا ضرورت ہے ان کو ٹوکنے کی، نصیحت کرنے کی، اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے یہاں معذرت پیش کرنے کے لیے، اور شاید کہ یہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ تو انہوں نے وجہ بتائی۔ آیت نمبر 166 میں ہے، اور جب وہ بہت بڑھ گئے اس میں جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا ہو جاؤ بندر ذلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، وہ سب بندر بن گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ اس میں دونوں گروہ تھے، پہلا اور دوسرا، جو یہ کام کر رہے تھے وہ بھی اور جو اس کام سے نہیں روک رہے تھے وہ بھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 167 میں ہے، اور جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل ہمیشہ ہی کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ رومن جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو ڈھا دیا، شہید کر دیا، جو عزیر اسلام کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہو پایا، اور اسی کے حکم سے ٹائٹس کے آرڈر سے 1,33,000 یہود ایک دن میں قتل کیے گئے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے تو ظلم کی انتہا کر دی ان پر، 60 لاکھ یہودیوں کو ایک ماڈرن آٹومیٹک پلانٹ کے ذریعے انسنریٹ کر دیا گیا، جلا کر بھسم کر دیا گیا 60 لاکھ یہودیوں کو۔ تو اس طرح ان پر عذاب آتا رہتا ہے۔ اب 3 رکوع ہیں سورہ کے جو بہت بڑی اور گہری فلسفہ دین کی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے جو مضامین ہیں وہ فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ رکوع نمبر 22 جو کہ آیات 172 سے 181 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 172 ہے، اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو اور ان کو گواہ بنایا خود ان پر، الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی سب نے گواہی دی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ کیا تھا؟ عہد الست، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر
ان کی پوری نسل کی روحوں کو پیدا فرما دیا تھا. تو عالم ارواح میں یہ وعدہ لے لیا تھا. وہ اس وقت شعوری حالت میں سب لوگ وہاں موجود تھے، اور آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. کہنے کا مطلب کہ وہ فرما برداری کریں گے سب کے سب. تو یہ عہد کیوں لیا گیا تھا؟ آیت نمبر 172 میں ہی اس کی حکمت بیان ہے. کہیں تم یہ نہ کہہ دو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے. اور آیت نمبر 173 میں ہے، یا تم یہ نہ کہہ دو کہ شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو بعد کی نسل میں سے تھے. تو اس لیے حجت کا جو سب سے پہلا سٹیپ تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے. آیت نمبر 175 سے 178 تک میں بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم اور زاہد کا تذکرہ ہے، جس کا نام تورات میں بلعام بن اورا آتا ہے. وہ بہت بڑا عالم اور زاہد تھا، لیکن اس کے بعد بھی شیطان نے اس کو بہکا دیا اور وہ خواہش نفس کی پیروی میں لگ گیا. یہاں تک کہ اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی، اس کی قدر کرنے کے بجائے وہ اب خواہش نفس کا پیروکار ہو گیا. تو اس کی مثال ان آیات میں کتے سے دی گئی ہے، جو ہر وقت حرص اور طمع سے اپنی زبان کو لٹکائے رہتا ہے اور زمین سونگتا رہتا ہے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی خواہش. تو بنی اسرائیل بھی ایکچولی ایسی ہی تھی، شروع سے ہی بلعام بن اورا کی طرح ہی عمل کر رہی تھی کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے دے اور زیادہ کی خواہش اور ان نعمتوں پر شکر نہیں. اور اگر انسان اپنی روحانی وجود کو فراموش کر دیتا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ روح اس کی اہم ہے، تو اس کی ساری توجہ اور دلچسپیاں جو ہیں وہ مرکوز ہو جاتی ہیں اس کے حیوانی وجود پر، یعنی اس کی باڈی پر. تو وہ اس کی مثال جو ہے بلعام بن اورا جیسے ہی ہو جاتی ہے کہ اپنی جو ایکچوئل اس کی چیز ہے روح، اس کو اس نے بھلا دیا اور اپنی جسم کو پرورش دینے میں مصروف ہو گیا. تو ایسے انسان، یوں تو انسان ضرور نظر آتے ہیں لیکن حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہوتے. ان کے بارے میں آیت نمبر 179 میں کہا گیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے پر اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کی آنکھیں ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں چوپائے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. تو انسان اگر اپنا روحانی وجود بھول جائے تو وہ چوپایا بلکہ اس سے بھی بدتر بن جاتا ہے. رکو نمبر 23 جو کہ آیات 182 سے 188 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 182 ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو ہم رفتہ رفتہ ایسے پکڑیں گے جیسے انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، اور ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے. آیت نمبر 183 میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات جو نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آیت نمبر 187 ہے، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ کب آئے گی؟ تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. اس کے بعد رکو نمبر 24 جو کہ آیات 189 سے 206 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 189 ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کریں. یعنی جو اسپاؤس ہے وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے. اس کے بعد آیت نمبر 190 سے 195 میں شرک کی مذمت ہے. یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کا شریک مقرر کرتے ہیں اور وہ تو ان کی پکار سے محض غافل ہیں. آیت نمبر 199 میں ہے کہ ان کو ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے. خذ العفو وامر بالعرف، آپ درگزر سے کام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے. واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے نہ الجھیے، یعنی ان سے بس دور سے معاملہ رکھنا چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، بہت ساری بحثیں نہیں کرنا چاہیے جو سننا ہی نہیں چاہتا. آخر میں دونوں صورتیں جو تھیں سورہ انعام اور سورہ اعراف، اس کے مضامین کا عمود کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. یعنی آیت نمبر 203 سے 206 میں ان دونوں سورہ کا جو مضمون تھا اور جو مین مضمون تھا اس کی سمری ہے. اور وہ کیا مین مضمون تھا کہ آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے بس میں معجزہ نہیں ہے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو،
لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں معجزے کے جواب میں قرآن کی بات آ گئی۔ آیت نمبر 205 جو کہ آخر میں ہے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو۔ اس طرح یہ الحمدللہ سورۃ الاعراف مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع ہوتی ہے سورۃ الانفال۔ سورہ انفال مصحف میں 8ویں نمبر کی سورہ ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے اضافی شے، جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو فرض تو کرنا ضروری ہے، لیکن نفل اگر نہیں کرتے تو کوئی ملامت نہیں ہے، کریں تو اچھا ہے، نہیں تو نہیں، تو سم تھنگ ایکسٹرا کو ایکچولی نفل کہتے ہیں، تو انفال اسی کی جمع ہے۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے۔ ابھی 2 سورہ ہم لوگوں نے جانا مکی صورتیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور اب مدنی 2 صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ تو سورہ انفال میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، اور جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے تو یہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اس آل عمران کے اکثر حصے کے نازل ہونے سے پہلے، اور جہاں تک تقریر سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت ہی نازل ہوئی ہوگی پوری سورہ۔ سورہ انفال کا جوڑا جو ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں مشرکین عرب پر دعوت کے ذریعے اتمام حجت ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اس اتمام حجت کے جواب میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ اور مشرکین عرب پر عذاب کو یکبارگی ٹوٹ پڑنے والا عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ حکمت الہی کے پیش نظر دھیرے دھیرے قسطوں میں آیا تھا، پارٹس میں، پارٹلی۔ اور عذاب کی قسط اول جو تھی ان کے لیے میدان بدر میں ان کے اوپر نازل ہوئی، جب قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ ان کے لیے یقیناً عذاب تھا کہ اسلحوں سے لیس 1000 جنگجو کا لشکر اور نہتھے 313 مجاہدین کے ہاتھوں ذلت ایکچولی اہل مکہ کے لیے عذاب الہی کا پہلا کوڑا تھا، اور اس کا تذکرہ سورہ انفال میں ہوا ہے۔ اور عذاب کا جو آخری مرحلہ، جو آخری قسط تھی، وہ 9 ہجری میں آئی، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، وہ ہم لوگ آئندہ جانیں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال کو جاننے سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اور غزوہ بدر کا تاریخی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ تو مختصر میں غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی ایک مختصر سی لیکن بہت مضبوط جماعت تیار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہر قسم کی سختیاں اور پریشانیاں جھیل چکے تھے، ساری قربانیاں دے چکے تھے، تو گویا اب باطل کو للکارنے کا وقت آ چکا تھا۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ، جس کے ساتھ 50,000 اشرفی کا مال تھا، 30-40 سے زیادہ محافظ ساتھ میں نہ تھے، شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، اور اس علاقے کی طرف جا پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا، اور مال بہت زیادہ تھا، محافظ بہت کم تھے، اس لیے ان کو قوی خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان کسی طاقتور دستے سے چھاپا نہ مار دیں۔ اس قافلے کا جو سردار تھا ابو سفیان، اس نے اپنے ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ جا کے وہاں سے مدد لے آئے ان کے لیے۔ تو جب وہ شخص مکہ پہنچا تو وہاں پہ جا کر اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں اپنے قافلے کی خبر لو، جو قافلہ تمہارا واپس لوٹ رہا ہے وہ محمد اور اس کے ساتھی اس کے در پہ ہو گئے ہیں، اور مجھے امید نہیں ہے کہ تم اسے پا سکو گے۔ تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ انتہائی غصے کی حالت میں جنگ کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ 1000 کے مردان جنگی، جس میں 400 زرہ پوش تھے اور جن میں 100 سوار بھی تھے، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا صرف کہ اپنے قافلے کو بچا لیں، بلکہ وہ یہ اس ارادے سے وہاں سے نکلے تھے کہ آج تو ان کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں، خطرہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر نکلے تھے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو آج مٹا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ہی باخبر رہتے تھے، محسوس کیا کہ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، اب کوئی جسارت بھرا قدم اٹھانا ہی ہوگا، نہیں تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی۔ آپ اس فیصلے کا ارادہ کر کے انصار اور مہاجرین کو جمع کرتے ہیں اور ساری پوزیشن کی وضاحت کرتے ہیں کہ شمال سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا ایک لشکر آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے ایک تم کو مل جائے گا، تو ہمیں کدھر چلنا چاہیے۔ تو جو بڑے گروہ نے اظہار رائے دیا وہ یہ کہ قافلے پر حملہ کرنا چاہیے، یعنی ان کے پیش نظر مال تھا، لیکن اللہ کے رسول کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو آپ نے سوال پھر سے دہرایا۔ صحابہ نے اس بات کو بھانپتے ہوئے ایک ایک کر کے بولنا شروع ہوئے۔ مقداد بن عمرو نے کہا کہ
کہ اللہ کے رسول جدھر آپ کا رب حکم دے آپ ادھر چلیے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو۔ اور پھر سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس سے کر گزریے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتنی پر ایمان تقریروں کو سنا تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا کہ لشکر قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی نکلنا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا، کیونکہ ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی، روایت میں آتا ہے کہ 313 تھی، اور ان کے پاس صرف 2-3 گھوڑے تھے اور سب آدمیوں کو ملا کر 70 اونٹ تھے، اور سامان جنگ بالکل ناکافی تھا، صرف 60 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں۔ ایسی بے ساز و سامانی کی حالت میں 1000 کے لشکر جرار سے ٹکرانے والے تھے، اور 17 رمضان کو بدر میں مقابلہ ہوا جو غزوہ بدر کے نام سے درج ہے۔ اب باقاعدہ سورہ شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 ہے کہ آپ سے مال غنیمت اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انفال لفظ نفل کی جمع ہے اور اضافی شے کے لیے آتا ہے، تو جنگ میں ایکچولی مین تو فتح ہوتی ہے اور جو مال غنیمت ہے وہ اضافی شے تو ہو گئی۔ تو غزوہ بدر میں ایکچولی پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی اور مال غنیمت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو کچھ ڈسپیوٹ ہو گیا، مال غنیمت کا مسئلہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ تو یہ کہہ کر کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی چیز کی جڑ کاٹ دی گئی کہ سارا ڈسپیوٹ وہیں کے وہیں مٹ جائے، اور اس کی تقسیم کا جو حکم آیا ہے وہ کچھ رکوعوں کے بعد آیا ہے، اور یہاں پر یہی کہہ دیا گیا کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ سب سرنڈر ہو گئے کہ اب سب اللہ کا اور اس کے رسول کا، جو ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لے لے گا۔ آیت نمبر 5 میں ہے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یعنی جب قریش کا سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو منافقین کو کی جو رائے تھی وہ یہ کہ ارے لڑائی بھڑائی تو اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں کیوں مفت میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا جائے، اور وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے سادہ لوگ مسلمان بھی تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ قریش نے خود سے تو شروعات کی نہیں ہے، ہم کو شروعات نہیں کرنی چاہیے، پہل ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر ہے یہ منافقین کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے اللہ کے اس وعدے کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جنگ نہیں چاہ رہے تھے، تم تو چاہ رہے تھے بغیر جنگ کے تمہیں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے۔ آیت نمبر 9 میں ہے اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے۔ اور آیت نمبر 10 میں ہے اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر بشارت تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد کی خوشخبری سنا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کا دل تھم جائے، ان کو تسلی ہو جائے، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کن فیکن سے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تسلی کے لیے تھی صحابہ کے لیے۔ اور یاد رہے کہ جنگ بدر میں جو فرشتوں کا نزول ہوا تو انہوں نے وہ لڑے نہیں تھے، بلکہ یہ جو جنگ جیتی گئی وہ صحابہ کی وجہ سے ہی جیتی گئی، لڑائی میں جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا فرشتوں نے۔ رکو نمبر 2 جو آیات 11 سے 19 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 ہے اور یاد کرو جب اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دیں۔ بدر کی رات میں اتنی میراکولس چیزیں ہوئی ہیں، اتنی فکر اور تشویش کے باوجود بھی مسلمانوں کو اچھی نیند آئی ہے اور بارش ہو گئی جو مسلمانوں کے حق میں بہت سارے فائدے لے کر آئی۔ آیت نمبر 12 میں ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے اے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو میدان جنگ میں تو تم پیٹھ مت دکھانا، اور اگر پیٹھ دکھائی تو جس نے پیٹھ دکھائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی آگے کے لیے بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی تمہیں اب بہت جلدی جنگیں پیش آئیں گی۔ آیت نمبر 17 میں اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جنگ کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر
شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں کہہ کر کفار کی طرف پھینک دیا تھا، اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا تاثیر دی ہے، اور بعض سیرت نگاروں کا ماننا ہے کہ سارے کفار کی آنکھوں میں گئی تھی۔ رکو نمبر 3 میں ہے جو کہ آیات 20 سے 28 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی کہ جب اللہ کے رسول نے چلنے کا ارادہ کر لیا تھا تو تم بحث مباحثے میں کیوں پڑ گئے تھے، پھر ڈسپیوٹ کیوں پیدا کیا۔ آیت نمبر 21 میں، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ آیت نمبر 24 میں، اے اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب تمہیں پکارے اس شے کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ یعنی جنگ کو یہ اپنے لیے موت سمجھ رہے تھے لیکن اصل میں یہ ابدی زندگی کا دروازہ ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو تمہیں سے صرف گناہگاروں کو ہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ جرم کا براہ راست ارتکاب کرنے والا ہی صرف مجرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرائض سے منہ موڑنے والا، جہاد فی سبیل اللہ سے جی چرانے والا اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دینے والا بھی مجرم ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ وہ فتنہ جو تم نے کیا بھی نہیں ہے وہ بھی تم کو لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی اگر دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیا گیا تو یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور رسول سے خیانت کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب اور شریعت یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور دعوت نہ کرنا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرنا، قرآن کا پیغام عام نہ کرنا، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہے، اور اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ دولت اور دنیا کی خواہش میں۔ تو آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد تو آزمائش ہے، فتنہ ہے، فتنہ۔ رکو نمبر 4 جو آیات 29 سے 37 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 29 میں، اے اہل ایمان اگر تم تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، جس طرح پہلا فرقان غزوہ بدر کی شکل میں مل چکا تھا۔ فرقان مانا ہوتا ہے فرق کرنے والا حق اور باطل میں۔ تو اگر انسان تقوی پہ جمع رہے تو حق اور باطل میں اللہ فرق واضح کر دے گا تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، اور دور کر دے گا برائیاں تمہاری اور تمہیں بخش دے گا۔ ساتھ میں برائیاں بھی دور ہوں گی اور بخشش بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے الحمدللہ مکمل کر لیا پارہ نمبر 9۔ الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے صراط مستقیم پہ چلا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔